بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج امام ابن العربی رحمہ اللہ کی مختصر سی زندگی معلوم کرتے ہیں، جو مشہور عالم دین ہیں۔ علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، قضاء کے اعتبار سے اندلس میں بہت مشہور آپ تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو مجتمع اسلامی میں تربیتی اور علمی اثرات چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے اسلامی ممالک کا سیر کیا اور اس علم کو جمع کیا جو دیگر لوگوں کے پاس اس زمانے میں نہیں تھا۔ مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، علم کے سمندر تھے۔ ان کا نام ہے قاضی ابو بکر محمد ابن محمد عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن احمد العربی المعافری الاشبیلی۔ یہاں ایک تنبیہ مناسب ہے، وہ کیا ہے؟ ابن العربی اس نام سے دو لوگ مشہور ہیں۔ نام کا فرق کیا ہے وہ آئندہ بتاؤں گا میں۔ دو لوگ مشہور ہیں، ان کا نام ابن عربی ان دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے ابن عربی، جن کے نام میں عربی نکرہ ہوگا تو وہ منکر ہیں، ملحد ہیں، کافر ہیں، گمراہ ہیں، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، وحدت الوجود کے قائل ہیں اور صوفی ہیں۔ دوسرے ابن العربی ہیں جن کے نام میں عربی معرفہ ہوگا، وہ معروف امام جلیل القدر عالم، اور ہماری آج کی شخصیت بھی وہی ہے جو ابن العربی ہیں، مشہور عالم دین ہیں۔ آپ کی پیدائش اشبیلیہ میں ہوئی، جو فی الحال سیولی کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں اندلس کا وہ پایا تخت بھی مانا جاتا تھا۔ 22 شعبان 460 پر 8 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد حکومت کے بڑے عہدے داروں میں سے ایک تھے، لہٰذا آپ کی تربیت و پرداخت اچھے انداز میں ہوئی، کیونکہ وہ عالم بھی تھے، جاننے والے تھے، تو لہٰذا آپ کی تربیت و پرداخت اچھے انداز میں ہوئی، اور آپ کے گھر کے لحاظ سے بھی آپ کا گھرانہ بڑا اچھا مانا جاتا تھا۔ جب آپ 9 سال کے تھے تو آپ حفظ کر لیے تھے، 3 سال قرآن، عربی، حساب پڑھنے میں لگ گئے۔ جب 16 سال کے ہوئے تو قرأت میں ادغام، اخفاء، ان تمام چیزوں کو حاصل کیا۔ پھر غریب الفاظ کے معنی، شعر، لغت، ان سب کو بھی آپ لگاتار سیکھتے گئے۔ اس طرح جب آپ 17 سال کے ہوئے تو 480 پر 5 ہجری میں آل عباد یا آل عباد کی حکومت جاتی رہی، یعنی اس زمانے میں جو حکومت تھی، آپ کے والد صاحب جس حکومت کے عہدیداروں میں سے تھے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ کے والد نے کیا کیا؟ آپ اور آپ کے والد دونوں نے افریقہ کی طرف رخ کیا۔ وہاں جا کر بجایہ نامی ایک جگہ پر قیام کیا۔ وہاں آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ وہاں کے جو علماء تھے، ابو عبداللہ الکلائی جو سب سے مشہور نام آتا ہے، ان سے آپ نے کافی علم حاصل کیا، دیگر علماء سے بھی آپ حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے مہدیہ گئے، اور وہاں کے 2 علماء جن سے آپ نے خاص کر علم حاصل کیا وہ ہیں ابو الحسن ابن علی ابن محمد ابن ثابت الحداد الخولانی المقری، اور دوسرے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن علی المازری التمیمی۔ پھر وہاں سے مصر کی طرف رخ کیے۔ وہاں مسند مصر ابو الحسن علی بن حسن بن حسین بن محمد الخلعی الموصلی، ان کے پاس آپ نے علم حاصل کیا، اور ابو الحسن بن شرف مہدی الوراق ان کے پاس حاصل کیا۔
ابو الحسن بن داؤد الفارسی ان کے پاس حاصل کیا۔ عجیب بات ہے کہ آپ کے اکثر اساتذہ کے نام ابو الحسن سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ مصر سے پھر آپ بیت المقدس کی طرف گئے، وہاں امام ابو بکر الطرطوشی سے علم حاصل کیا۔ پھر شام کی طرف گئے، دمشق میں قیام کیا اور وہاں ہبۃ اللہ الاکفانی سے علم حاصل کیا، اور ابو سعید الرہاوی، ابو القاسم بن ابو الحسن القدسی، ابو سعید الزنجانی، ان تمام سے دمشق میں حاصل کیا۔ شروع میں جو کہا گیا، آپ غور کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہیں، کہ آپ نے مشرق یعنی جو بھی اسلامی ممالک تھے ان تمام ممالک کا آپ نے سیر کیا، یہی مطلب تھا، یعنی آپ ہر جگہ جاتے رہے تھے، رخ آپ کا ہر جگہ ہوتا رہا تھا، اور وہاں کے علماء سے، وہاں کے علماء سے، وہاں کے علماء سے، اس طرح ہر جگہ پہنچ کر آپ نے علم کو حاصل کیا۔ اب دیکھیے، دمشق میں تھے، وہاں سے بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ بغداد کا رخ جب آپ نے کیا، وہاں جن علماء سے آپ نے علم حاصل کیا اس میں کئی علماء ہیں، اور ان کے پاس جو آپ نے علوم حاصل کیے ان میں علوم سنہ، تراجم رجال، اصول دین، اصول فقہ، عربی، علوم عربیہ، علوم آداب، ان تمام علوم کو آپ نے حاصل کیا اور ان تمام علوم میں مہارت بھی حاصل کی۔ اور جو اساتذہ آپ کے تھے ان میں سے چند نام آتے ہیں: ابن الطیوری رحمہ اللہ، ابو الحسن البزار رحمہ اللہ، فخر اسلام ابو بکر الشاشی رحمہ اللہ، ابو عامر محمد بن سعدون رحمہ اللہ۔ یہ بغداد کے آپ کے علماء میں سے ہیں جن کے پاس آپ نے علم حاصل کیا۔ بغداد میں آپ نے ابن تومرت المصمودی سے بھی ملاقات کی، جو بعد میں جا کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور حکومت موحدین کا مؤسس وہی تھا۔ ابن العربی رحمہ اللہ، ابو حامد غزالی رحمہ اللہ سے بھی بغداد میں ملاقات کیے تھے۔ پھر دوبارہ شام میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بغداد میں اس طرح ملے تھے کہ جب ابن العربی رحمہ اللہ بغداد آئے تھے تو وہاں امام غزالی رحمہ اللہ نظامیہ، مدرسہ نظامیہ میں پڑھا رہے تھے، اور جانتے ہیں آپ مدرسہ نظامیہ میں ایک بھیڑ جو ہے رہتی تھی طلباء کی۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی تو آپ ہمارے اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے 18 یا 19 منٹ کا ویڈیو امام غزالی رحمہ اللہ کی مختصر زندگی بیان کیا ہے، اس میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جب امام غزالی رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے نظامیہ میں، تو آپ وہاں پر اس بھیڑ میں طلباء کے ساتھ آپ بھی وہاں پر پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے آپ اور آپ کے والد یعنی ابن العربی رحمہ اللہ اور ان کے والد دونوں حج کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر وہاں کے جو مفتی تھے، وہاں کے جو محدثین تھے، ان سے علم حاصل کیا۔ خاص کر جو نام آتے ہیں ابو عبداللہ حسین بن علی بن حسین طبری جو مکہ میں تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ مکے میں جو قیام کرتے رہے، وہاں کے متعلق ایک بات یوں بیان کرتے ہیں کہ میں کثرت کے ساتھ زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، بہت زیادہ زمزم کا پانی پیا کرتا تھا، اور جب بھی میں زمزم کا پانی پیتا میں نیت یہ کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے علم و ایمان عطا کر، علم و ایمان عطا کر۔ میری نیت ہمیشہ یہی ہوتی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو دعا میں کرتا تھا، وہ جو نیت میں کرتا تھا، اسی نیت کی وجہ سے شاید، اسی دعا کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر علم کے دروازے کھول دیے جو آج مجھے میسر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ افسوس کہ میں عمل کی نیت کرنا بھول گیا، عمل کے بارے میں دعا کرنا بھول گیا۔ کاش کہ میں علم اور عمل دونوں کے بارے میں دعا کرتا تو شاید میرے پاس دونوں چیزیں ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ پایا کہ میں جس قدر علم کی طرف مائل ہوتا ہوں اس طرح میں عمل کی طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد جب پھر مکہ سے آپ واپس بغداد آئے تو وہاں پر 2 سال تک امام غزالی رحمہ اللہ کی صحبت آپ نے اختیار کی، اور اس وقت امام غزالی رحمہ اللہ کا دوسرا دور تھا، دوسرا مرحلہ تھا، یعنی آپ کی زندگی میں مکمل 3 مرحلے ہیں، 3 دور ہیں، ان میں سے دوسرا دور اس وقت امام غزالی رحمہ اللہ کا چل رہا تھا۔
490 پر 2 ہجری میں ابن العربی رحمہ اللہ کے والد بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ اس وقت دونوں بغداد سے شام اور فلسطین کی طرف نکلے۔ ادھر جا کر ابن العربی رحمہ اللہ نے دمشق، بیت المقدس اور دیگر گاؤں میں تجدید کا کام کیا، لوگوں کو بہت کچھ سکھایا اور انہیں سدھارنے کی کوشش کی۔ اس کام میں آپ کے ساتھ وہ افراد بھی شامل تھے جو آپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہاں سے آپ اسکندریہ پہنچے۔ اسکندریہ میں جانے کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور تدفین بھی وہیں عمل میں آئی۔ اس کے بعد یعنی والد صاحب کے انتقال ہونے کے بعد آپ پھر اپنے وطن کو لوٹنے کا ارادہ کیا اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے لگے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو سب سے پہلی کتاب جو لکھی عارضۃ الاحوزی، یہ آپ کی سب سے پہلی کتاب ہمارے علم کے مطابق ہے، اور وہ کتاب آپ اسکندریہ سے واپس جانے کے بعد ہی شروع کیے تھے، یہ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس طرح جب وہ آپ اپنے وطن یعنی اشبیلیہ پہنچے تو وہاں یوسف بن تاشفین حاکم تھے، تو وہاں کے علماء نے اور وہاں کے باادب لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور کونے کونے سے طلبہ اور اذکیاء یعنی جو بھی ذہین طلاب تھے وہ تمام آپ کے پاس پہنچنے لگے علم حاصل کرنے کے لیے۔ گویا کہ آپ کا گھر ایک جامعہ ہو گیا تھا جہاں پر لوگ آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے دروس بھی چلنے لگے۔ آپ سے علم حاصل کرنے والے طلبہ میں جو مشہور نام ہے وہ ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ، جو الشفا اور مشارق الانوار کے مؤلف ہیں۔ اسی طرح ابن بشکوال رحمہ اللہ، امام ابو العباس احمد بن ابو الولید ابن رشد رحمہ اللہ، حافظ ابو الحجاج یوسف بن ابراہیم العبدری رحمہ اللہ، یہ تمام آپ کے تلامذہ میں ہیں، اور بھی کئی نام آتے ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ جب سے اندلس آئے تھے تب سے آپ ایک مصدر تھے جہاں علم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ ہر وہ جس کو آپ سے ملنے کا موقع ملتا اور اس کے طاقت کے اندر ہوتا کہ آپ سے مل سکتا ہے تو آپ سے فوراً آ کر ضرور ملا کرتا تھا۔ گویا کہ آپ اس جیل کے مربی تھے۔ وہیں 40 سال تک آپ درس و تدریس اور فتویٰ دینے کا کام انجام دیتے رہے۔ آپ قاضی بھی بنے، لیکن قاضی بننے سے پہلے قضات میں جو لوگ بیٹھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے، یہ بھی آپ مشیرین میں سے گویا کہ آپ بھی بنائے گئے تھے، یعنی یہ بھی اس زمانے میں بہت بڑا منصب تھا۔ اس منصب کو مصر میں مرسوم کہا جاتا تھا اور دیار مغرب میں ظہیر کہا جاتا تھا۔ اندلس میں یہ حال تھا کہ اگر کوئی بھی مفتی بننا چاہے یا کسی کو مفتی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ آدمی موطا کو ازبر کیا ہو یا مدونہ کو ازبر کیا ہو یا کم سے کم 10,000 احادیث کو وہ یاد کیا ہو، تب جا کر اس کو ایک ٹوپی دیتے تھے اور اس ٹوپی کو پہننے والے کو مقلص یا کوئی اور نام دیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ آپ جب مفتی بنے تھے آپ اتنے قابل تھے، تبھی جا کر آپ کو لوگوں نے مفتی بنایا تھا۔ 520 ہجری میں ابن العربی رحمہ اللہ علمی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہو گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ آپ کی مشہور تصانیف اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ ہر جگہ پھیل رہے تھے، لہٰذا 528 ہجری میں آپ کو قاضی بھی بنایا گیا، اور بقول قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک عادل تھے اور بہترین قاضی تھے۔ ابن العربی رحمہ اللہ قاضی بننے سے پہلے ہی جو علمی قدر و منزلت آپ نے پایا، آپ نے حاصل کیا، اسی کو لے کر کئی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ کون لوگ؟ جو عالم اس لیے بنے تھے کہ وہ دنیا کمائیں، مال کمائیں، شہرت کمائیں، یہ ان کا مقصد تھا، تو یہ تمام لوگ آپ کے دشمن ہوتے گئے۔ اور جب آپ قاضی بن گئے تو آپ کے اندر کئی صفات پائی جانے لگیں،
کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دیتے، دوسروں کو اس پر ابھارتے، آپ کے آداب و اخلاق اچھے تھے، آپ لوگوں سے اچھے انداز میں ملا کرتے تھے، نرم برتاؤ کیا کرتے تھے، سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، عہد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ سب صفات جب آپ کے اندر آ گئیں تو ہوا کیا، دشمن اور بھی بڑھنے لگے، حاسدوں کے اندر اور بھی جلن پیدا ہونے لگا، خاص کر وہ کم ظرف لوگ جو اپنے دل میں کینہ پالتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا کہ وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، اور آپ چونکہ قاضی ہیں تو ان کو روکتے تھے، ان کو جو ہے ظلم سے روکتے تھے، ان کو سخت سزائیں دیتے تھے۔ اس لیے یہ ظالم و جابر لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، آپ کے خلاف اپنے دل میں کینہ جو ہے پالنے لگے۔ یہ کم ظرف لوگ، یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ لوگ جب کوئی آدمی بڑا بن جاتا ہے تو اس کے خلاف میں جو ہے کینہ کپٹ کرنے لگتے ہیں۔ آپ خود اپنی کتاب العواصم القواسم میں فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو نماز کا پابند بناتا گیا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا دعوت میں دیتا گیا تو لوگ خود میرے خلاف ہو گئے۔ جن کو پسند نہیں تھا، جن کو جو ہے یہ تمام چیزیں پسند نہیں تھیں، وہ لوگ میرے خلاف ہو گئے اور میرے خلاف میں پروپیگنڈے کرنے لگے، میرے خلاف میں باتیں کرنے لگے۔ اور ہوا حال ایسا کہ آپ کی آخری عمر میں جس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا۔ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے گھر پر حملہ کر کے باقاعدہ آپ کو نکالنے کی بہت سے سازشیں کی لوگوں نے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خود قضات سے نکال دیا گیا یا خود نکل گئے، دو میں سے کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ قرطبہ چلے گئے۔ قرطبہ جانے کے بعد آپ چونکہ علم والے تھے، صاحب علم تھے، آپ کے پاس علم کا سمندر تھا، تو لوگ وہاں بھی آنے لگے، آپ کے تلامذہ اور بھی بڑھنے لگے۔ اس طرح آپ کا انتقال 540 پر 3 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جو کتابیں چھوڑ کر گئے ہیں اپنے پیچھے، آئیے ان کتابوں کے بارے میں سرسری طور پر ہم صرف نام گناتے ہیں۔ نمبر 1، عارضۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، انوار الفجر فی تفسیر القرآن، احکام القرآن، الناسخ والمنسوخ فی القرآن، مشکل الکتاب و مشکل السنہ، کتاب النیرین فی الصحیحین، القبس فی شرح موطأ مالک بن انس، ترتیب المسالک فی شرح موطأ مالک، العواصم من القواسم، شرح حدیث ام زرع، المحصول فی علم الاصول، الانصاف فی مسائل الخلاف، شرح غریب الرسالہ لابن ابی زید القیروانی، نواہی الدواہی، سراج المریدین، تخلیص التلخیص، ترتیب الرحلہ للترغیب فی الملہ۔